ہماری بدقسمتی سے وہاں پہ افغانستان کے گورنمنٹ نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے اور امتحان چھوڑ کے یہ بچیاں یہاں پہ پہنچے ہیں. اور آپ نے پہلے سن بھی لیا کہ وہاں پہ ایک بچی نے خودکشی بھی کر لی ہے. ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ اس پہ مجبور ہو جائے کہ وہ بھی عمل کریں. تو اس واسطے سے ہمارا مطالبہ ہے، یہ بچہ اس غرض سے یہاں پہ آئے ہیں، پہنچے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کر کے کہ ان کی تعلیم کو رکاوٹ سے بچا کے ہم اپنے ملک پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے وزیر اعظم صاحب سے، پرائم منسٹر ہمارا، اور اس کے علاوہ ہمارا ایکسٹیریئر منسٹر ہے بلاول زرداری صاحب سے، وزیر صحت صاحب سے، PMDC پاکستان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کی خاطر آپ یہ ساری بچیاں تقریباً ہمارے لسٹ کے مطابق 100 کے لگ بھگ ہے، اور یہ ایک ہی کلاس میں نہیں پڑھتے ہیں، مختلف کلاسوں میں پڑھتے ہیں. یہ ممکن بھی ہے اور ہمیں یقین بھی ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ ہماری آواز کو سن کے فوری طور پر، چونکہ یہ ایمرجنسی مسئلہ ہے، اور فوری طور پر اس کو حل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ثنا سید ہے اور میرا تعلق KP پروونس ڈسٹرکٹ لوور دیر خیمرکرہ سے ہے. میں ریسنٹلی افغانستان کے جلال آباد پروونس میں میڈیکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی جس طرح انٹروڈکشن میں ہو گیا نا، میرے بابا نے جس طرح بتایا کہ وہاں پر ایگزام چل رہا تھا ہمارا، جس کی وجہ سے ہمارا ایگزام جو ہے وہ بیچ میں رک گیا. طالبان کی کچھ امپلیمنٹیشن کی وجہ سے طالبان نے ہی وہاں پر گرلز ایجوکیشن کو جو ہے بین کر دیا گیا. صرف پاکستان کی گرلز کو نہیں بلکہ وہاں پہ جتنی بھی ساری لڑکیاں تھیں سب کی تعلیم کو وہاں پر جو ہے وہاں پر پابندی اس پر لگائی، جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی وہ جو ہے کیریئر وہ بھی بیچ میں رک گیا. تو اب ہم پاکستان کے ہائر اتھارٹیز جتنے بھی ادارے ہیں ان سے ہمارا یہی ریکویسٹ ہے، ہم ہمبل ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ ہمیں پاکستان کے گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیا جائے اور ہمارے مستقبل کو جو ہے سیکیور کر دیا جائے. پاکستان میں جتنی بھی ہائر اتھارٹیز ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، ایکسٹیریئر فارن منسٹر جو ہیں، اور اسپیشلی ہم یہ ریکویسٹ جو کرتے ہیں نا وہ PMDC سے کرتے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی پاکستان میں میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس میں ہمیں ایڈجسٹ کر دیا جائے. اور چونکہ ہمارا اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے، ہم 100 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمیں پاکستان میں جتنی بھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں تو اس میں ہمیں ایڈجسٹ کر دیا جائے. تھینک یو سو مچ. اور میں ڈسٹرکٹ سوات سے تعلق رکھتی ہوں. میں افغانستان میں جلال آباد پروونس میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی ریسنٹلی ہمارا سیکنڈ ایئر کا فائنل ایگزامز ہونے والے تھے اور تھرڈ ایئر میں پروموٹ ہونے والے تھے، لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے کہ افغانستان میں فیمیلز کی ایجوکیشن پر بین لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا کریئر وہاں پر کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے ہم سب 2-3 دنوں سے سڑکوں پر نکلے ہوئے، بہت مجبور ہو کر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے والدین بھی نکلے ہوئے ہیں، بہت سفر ہو رہے ہیں، یہاں پہ بھی سفر ہو رہے ہیں. افغانستان ہم بہت زیادہ مجبور ہو کر افغانستان گئے تھے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اور اپنے خواہش سے گئے تھے. پاکستان میں میڈیکل کا خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا، میں ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن پاکستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالج کا فیس اتنے زیادہ ہے، اتنے ہائی ہے کہ ہم جیسے میڈل کلاس فیملیز کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا. اب ہم پاکستان کی بیٹیاں ہیں، واپس آ کر ہم نے پاکستان کو سرو کرنا ہے. اگر اس مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو ہم کس سے اپیل کریں گے اور آگے جا کر کون ہماری مدد کرے گا؟ ہم نے تو پاکستان کو ہی سپورٹ کرنا ہے، پاکستان کا ہی فیوچر بننا ہے. اگر اپنا قوم نہیں کھڑا ہو سکتا ہمارے ساتھ تو ہم اور کس سے اپیل کریں گے؟ اسی لیے ہم سب بہت مجبور ہو کر یہاں آئے ہیں کہ ہمیں پلیز گورنمنٹ سیکٹر میں سیٹس دیے جائیں. ہماری اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. ہم جو افغانستان میں رہ رہے ہیں وہاں پر بہت
بہت سے مشکلات کا سامنا ہے. اس سے پہلے بھی طالبان کے آتے ہی وہاں پر ہمارے بام بلاسٹ سوسائڈل بامز اس سے پہلے بھی ہوئے, ابھی بھی ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ رہنے کے مسئلے, بہت سارے مسئلے ہیں, وہ سب ہم فیس کر رہے تھے. لیکن اب تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے کہ ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کیا جا رہا, کہ وہاں پر بالکل الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ ہمیں اپنا تعلیمی کریئر جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے وہاں پہ. تو بس اسی وجہ سے ہم لوگ اب صرف اپنی افغانستان کی لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن چونکہ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اور اس مشکل وقت میں ہم اپنے ملک سے یہی امید رکھتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے, اپنی قوم سے یہی امید رکھتے کہ آپ لوگ ہماری آواز بنیں. اس میڈیا کے تھرو ہم آپ لوگوں کے تھرو, اپنے عوام کے تھرو چاہتے کہ آپ ہماری آواز بن جائے, اور حکومت پاکستان سے ہم اپیل کرتے کہ پلیز ہمارے سپورٹ بنے اور اس مشکل وقت میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑے. ہم بہت مجبور ہو کر اور بہت امید کے ساتھ نکلے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم فیس افورڈ نہیں کر سکتے. ایز سون ایز پاسبل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سیکٹرز میں سیٹس دیے جائیں, ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے. اس ایشو کو 20 دسمبر سے یہ لگا ہوا ہے بین فیمیل ایجوکیشن پر. پوری دنیا میں انٹرنیشنلی یہ ایشو چل رہا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے, بلاول صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن ہم جیسے غریب لوگوں کو, ہم جیسے مڈل کلاس فیملی کے لوگوں کو ان تک اپروچ کرنا ایزیلی پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے تو آپ لوگوں کے تھرو ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے سپورٹ بنیں اور ہمیں ایڈجسٹ کریں, ہمارا اور ٹائم ویسٹ ہونے سے بچا لیں. بس یہی اپیل ہے ہماری. دوسرا, وہ ملک بھی اس طرح, اس کے حالات اتنے اسٹیبل نہیں ہے کہ ہم اکیلے نکل کر وہاں پر آواز اٹھائیں, کیونکہ وہ تو ہمارا اپنا ملک نہیں ہے. اسی لیے آواز اٹھانے کے لیے, اپنا حق مانگنے کے لیے ہم اپنے ہی ملک میں آئے ہوئے ہیں. تو پی ایم ڈی سی سے وہ کوئی کسی کے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے کہ پی ایم ڈی سی سے, بلاول صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے ہم نے ملنے کی کوشش کی ہے, لیکن ایزیلی ان تک اپروچ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے. اگر اس طرح پاسبل ہوتا اور کوئی ان سے مل پاتا تو ہم لوگ یہاں پر اتنا ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم پریس کلب کے بعد کل بھی کھڑے تھے, پرسوں بھی ہم کھڑے تھے. تو ہم آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, آپ سب کی, پوری قوم کی بیٹیاں ہیں ہم. اس لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ افغانستان کے ساتھ 6 ممالک کے بارڈر لگتے ہیں, اور باقی 6 ممالک میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نے اس طرح کا پروگرام نہیں کیا, انہوں نے اپنی حکومت سے ایڈمیشن نہیں مانگے. ایک تو یہ سوال بتائیے گا کہ آپ باقی جو ممالک ہیں اس کے ساتھ جو اٹیچ جو اس کے بارڈر ملتے ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف میڈیکل کی ایڈمیشن کی فیسلٹی مانگ رہے ہیں, باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیوں نہیں ہیں, آپ کے ساتھ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں ہیں, آپ ہسٹری کے یا لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ان کے لیے ایڈمیشن کی صرف میڈیکل والے نہیں کیا آپ نے جس طرح کہا نا کہ وہاں پر میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں میجورٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ میڈیکل کا خوف دیکھتے ہیں, چونکہ پاکستان میں میڈیکل پرائیویٹ میں افورڈ کرنا وہ ہمارے لیے اتنا وہ نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم وہاں پر گئے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ لٹریچر اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پاکستان میں ایزیلی ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اگر وہ ایٹا کا ٹیسٹ دیں نا تو ایزیلی وہ یونیورسٹی میں ٹیسٹ وہ کر سکتے ہیں. اور میڈیکل کا جو ہے نا وہ ایگریگیٹ بہت زیادہ ہائی آتا ہے, تو میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں اس میں. تو اس وجہ سے ایک بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں نا تو وہ لٹریچر کے لیے یا پھر آرٹس کے لیے وہ وہاں پر نہیں جاتے. وہ اپنی کنٹری میں اس کا میرٹ اتنا ہائی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے ان کو افغانستان جانا پڑے. لیکن میڈیکل جو فیلڈ ہے تو اس کا زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہے بچپن سے ان کے پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے. تو بچپن سے وہ خواب لے کر چلتے ہیں آخر تک. تو پھر اگر آخر میں ہمیں پاکستان میں ایٹا میں میں نے خود بھی اپلائی کیا تھا, ایک سال میرا جو تھا تو اس سال 79 میرا ایگریگیٹ آیا تھا, اور لاسٹ میرٹ جو تھا تو وہ 80 میں اسٹاپ ہو گیا تھا. تو ایسے وقت میں بالکل ڈپریشن میں چلی گئی تھی. میری ساری محنت سب کچھ ضائع چلا گیا. پاکستان میں گورنمنٹ میں اتنے سیٹس نہیں تھے اور پرائیویٹ میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ہمیں افغانستان جانا پڑا. اور دوسرے افغانستان کے راستے بھی بند ہو گئے, پاکستان بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. اس سے آگے
वो कभी भी अपनी बेटियों के इतना सपोर्ट नहीं बनेंगे। बताइए इस पॉलिसी से तो ये 100 की 100 सारे केपी के सब करते हैं जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है तो वो केपी के बहुत शुक्रिया, थैंक यू।